اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگ راج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور نور الانوار کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد ای تقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم وہو وإن کان فی الظاہر من صفات المجتہد لکنہ یعول الی حال المعنی بواسطتہ الی اللفظ ولذا قیل ان ھذا التقسیم للمعنی دون اللفظ وہی اربعۃ ایضا الاستدلال بعبارۃ النص وبإشارتہ وبدلالتہ وباقتضائہ لأن المستدل ان استدل بالنظم فإن کان مسوقا فهو عبارۃ النص وإلا فإشارۃ النص وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهوما منه بحسب اللغة فهو دلالة النص وإلا فإن كان توقف عليه صحة النظم شرعا أو عقلا فهو اقتضاء النص وإن لم يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى۔ یعنی اور چوتھی تقسیم مراد پر مطلع ہونے کے طریقوں کی معرفت میں ہے، یعنی چوتھی تقسیم مراد نظم پر مجتہد کے مطلع ہونے کے طریقوں کی معرفت میں ہے، اور واقف ہونا اگرچہ بظاہر مجتہد کی صفات سے ہے لیکن وہ معنی کے حال کی طرف راجع ہے، اور معنی کے واسطہ سے لفظ کی طرف۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں، اور یہ بھی چار ہیں: استدلال بعبارۃ النص، استدلال باشارۃ النص، استدلال بدلالۃ النص، استدلال باقتضاء النص۔ اس لیے کہ استدلال کرنے والا اگر نظم سے استدلال کرے گا، پس اگر نظم معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہو تو وہ عبارۃ النص ہے، ورنہ تو اشارۃ النص ہے، اور اگر نظم سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے کرے، پس اگر وہ معنی اس نظم سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو تو وہ دلالۃ النص ہے، ورنہ اگر اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہو تو وہ اقتضاء النص ہے، اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہ ہو تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ عبارۃ النص، اشارۃ النص وغیرہ میں نص سے مراد وہ لفظ ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں نص سے مراد وہ نہیں ہے جو تقسیم ثانی میں ظاہر کے مقابل مذکور ہے، اور معنی سے مراد وہ ہے جو عبارۃ النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص اور اقتضاء النص سے ثابت ہوگا۔ مصنف نے فرمایا ہے کہ چوتھی تقسیم اس عبارت سے ہے کہ مجتہد اس اعتبار سے ہے کہ مجتہد نظم اور لفظ کی مراد سے کس طرح واقف ہوگا، لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیمات میں سے شمار کرنا غلط ہے، کیونکہ کتاب کی تقسیمات وہ ہیں جو نظم اور معنی کی تقسیمات ہیں، اور چوتھی تقسیم وقوف کی تقسیم ہے، اور واقف ہونا مجتہد کی صفت ہے۔ پس جب وقوف مجتہد کی صفت ہے اور چوتھی تقسیم وقوف کی تقسیم ہے تو چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیمات میں شمار کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب مصنف نے شارح نے یہ دیا ہے کہ مراد نظم سے واقف ہونا اگرچہ بظاہر مجتہد کی صفت ہے لیکن وہ معنی کے حال کی طرف راجع ہے۔ مطلب یہ کہ مجتہد یہ دیکھے گا کہ معنی اور مراد کس طرح ثابت ہے، عبارۃ النص سے ثابت ہے یا اشارۃ النص سے ثابت ہے یا دلالۃ النص سے ثابت ہے یا اقتضاء النص سے۔ پھر معنی کے واسطہ سے لفظ کی طرف راجع ہوگا، یعنی لفظ اس معنی پر عبارۃ النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے یا اشارۃ النص کے ساتھ، دلالۃ النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے یا اقتضاء النص کے ساتھ۔ بہرحال مجتہد کا علم اور وقوف
لفظ اور معنی دونوں سے مستفاد ہے، لیکن اس تقسیم میں چونکہ معنی اصل اور لفظ تابع ہے، اس لیے اس تقسیم کو معنی کی تقسیم قرار دیا گیا اور لفظ کی تقسیم قرار نہیں دیا گیا۔ هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل أي بعض معرفة هذه الأقسام العشرين الحاصلة من التقسيمات الأربعة تقسيم خامس يشمل كل من العشرين وهو أربعة أيضا معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها أي هذا التقسيم أربعة أقسام أيضا معرفة مواضعها أي مأخذ اشتقاق هذه الأقسام وهو أن لفظ الخاص مشتق من الخصوص وهو الانفراد وإن العام مشتق من العموم وهو الشمول وقس عليه، یعنی یہ اقسام جو پیچھے بیان کیے گئے ان کی معرفت، ان کے جان لینے کے بعد پانچویں قسم بھی ہے جو ان سب کو شامل ہے، یعنی ان اقسام کی معرفت کے بعد جو 20 قسمیں 4 تقسیمات سے حاصل ہوئیں، ان 20 قسموں کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو 20 کو شامل ہے۔ وہی اربعۃ ایضاً، یہ بھی 4 ہیں، ایک معرفت یعنی مواضع کی معرفت، ایک معنی کی معرفت، ایک ترتیب کی معرفت، ایک احکام کی معرفت۔ اب ان چاروں کا کیا مطلب ہے اس کو سارے بیان کر رہے ہیں۔ اے حاضر تقسیم و اربعۃ اقسام ایضاً، یعنی یہ بھی 4 تقسیم ہیں، اس تقسیم میں بھی 4 قسمیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک مواضع کی معرفت، ان اقسام یعنی ان اقسام کا ماخذ اشتقاق، اور وہ یہ کہ لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے اور وہ ہے انفراد، اور یہ کہ عام مشتق ہے عموم سے اور وہ ہے شموم، اور اسی پر دوسروں کو قیاس کر لو۔ یہ ہے ترجمہ عبارت کا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو 4 مرتبہ قرآن کے الفاظ کی تقسیم ہوئی لفظ و معنی کے اعتبار سے، جس سے 20 قسمیں حاصل ہوئیں، یہاں پر ایک تقسیم اور کیا جس میں سے 4 قسمیں حاصل ہوئیں، اور یہ چاروں قسموں کا تعلق 20 قسموں سے ہے۔ اور نمبر 1 پر مواضع موضع کی جمع، اور موضع کا مطلب یہاں پر ہے کہ ان اقسام کا ماخذ اشتقاق، یعنی کہ کون سا لفظ کس سے ماخوذ اور مشتق ہے۔ مثلا لفظ خاص، اب اس کو بارے میں جب پوچھا جائے گا کہ لفظ خاص کا ماخذ اشتقاق کیا ہے تو کہا جائے گا کہ لفظ خاص کا ماخذ اشتقاق خصوص ہے، کیونکہ یہ اس سے مشتق ہے اور ماخوذ ہے۔ اور خصوص کا معنی کیا ہے؟ انفراد، یعنی منفرد ہونا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ اصطلاحی معنی میں لفظی معنی کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے جب تک مستکمل ہو ماخذ اشتقاق نہ جان لیں تب تک اصطلاحی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ماخذ اشتقاق کا یعنی جو 20 قسمیں ہیں سب کا ماخذ اشتقاق بھی جاننا چاہیے۔ اور اسی طرح پوچھا جائے کہ عام کا ماخذ اشتقاق کیا ہے، اس کا مستکمل اور اصل کیا ہے، تو کہا جائے گا عموم، کیونکہ عام عموم سے مشتق ہے، اور عموم کے معنی ہوتے شمول کے، لہذا شمول کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے گی۔ باقی جو 20 قسمیں ہیں اسی پر ان کو بھی قیاس کر لیا جائے۔ مصنف فرماتے ہیں وَمَعَانِيهَا الْمَفْهُومَاتُ الْاِصْطِلَاحِيَّةُ وَهِيَ أَنَّ الْخَاصَّ فِي الْاِصْطِلَاحِ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ عَلَى الْانْفِرَادِ وَالْعَامُّ هُوَ مَنْ تَضَمَّ جَمْعًا مِنَ الْمُسَمِّيَاتِ وَتَرْتِيبُهَا أَيْ مَعْرِفَةُ أن أيها يقدم عند التعارض، مثلا إذا تعارض النص والظاهر يقدم النص على الظاهر، وأحكامها أي أن أيها قطعي وأيها ظني وأيها واجب التوقف، فالخاص قطعي والعام المخصوص ظني والمتشابه واجب التوقف۔ فإذا ضربت
هذه الاقسام فی العشرین تصیر الاقسام ثمانین والتقسیمات خمسہ، یعنی اور ان کے معانی سے اصطلاحی مفہومات مراد ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اصطلاح میں خاص ایسا لفظ ہے جو انفراد کے طور پر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور عام ایسا لفظ ہے جو بہت سے افراد کو شامل ہو، اور ان کی ترتیب یعنی اس بات کی معرفت کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا، مثلا جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو تو نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور ان کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ کون سا حکم قطعی ہے، کون سا ظنی، اور کون سا واجب التوقف ہے، پس خاص قطعی ہے اور عام مخصوص ظنی ہے، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔ پس جب ان چار قسموں کو 20 میں ضرب دیا جائے گا تو 80 قسمیں ہوں گی اور تقسیمات 5 ہوں گی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ 20 قسموں کے معنی یعنی اصطلاحی تعریفوں کی معرفت، مثلا اصول فقہ کی اصطلاح میں خاص ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو بطور انفراد ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جو سامع کو معلوم ہوں، اور عام ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک طرح کے بہت سے افراد کو ایک ہی وقت میں شامل ہو، اور مشترک وہ لفظ ہے جو مختلف طرح کے افراد کو علی سبیل البدلیت شامل ہو۔ مذکورہ 20 اقسام کے درمیان ترتیب یعنی دلیل پیش کرنے والا تعارض کے وقت راجح اور مرجوح کو پہچان کر راجح کو مقدم کرے گا، مثلا ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کے وقت نص کو ظاہر پر مقدم کیا جائے گا، اور نص اور مفسر میں تعارض کے وقت مفسر کو نص پر مقدم کیا جائے گا، مفسر اور محکم میں تعارض کے وقت محکم کو مفسر پر مقدم کیا جائے گا۔ مذکورہ 20 اقسام کے احکام یعنی کون سی قسم کا حکم قطعی ہے اور کون سی قسم کا ظنی اور کون سی کا واجب التوقف ہے، مثلا خاص قطعی ہے، عام مخصوص منہ البعض ظنی، اور متشابہ واجب التوقف ہے۔